علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر عارف علوی نے نئی فلم چلائی اور یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی۔ ایک فلم 2-3 دن پہلے ان کی فلاپ ہوئی تھی، ایک اب چلائی اور وہ فلاپ ہو گئی۔ اب یہ بوجھ بھی چیف جسٹس صاحب کو اٹھانا پڑے گا، لہذا چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمرتا بندیال صاحب، اسلام آباد والے نہیں، ان کو دوبارہ تیاری کرنی ہوگی۔ وہ پہلوانی کے لیے جو کسرت وسرت کرتے ہیں اور تیل شیل لگاتے ہیں، باڈی شاڈی تیار کرتے ہیں، تو ان کو وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بڑا معاملہ، بہت بڑا بوجھ اب دوبارہ ان کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات کا۔ وفد تو تھا مگر اس میں تحریک انصاف نہیں تھی۔ یہ بڑا ایک دلچسپ حالات عمران خان صاحب کے لیے پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے لیے کوئی بھی کہیں جا کر میل ملاقات کرنے، میٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا جو عدالتوں میں کھڑے ہو کر عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہیں وکیل، وہی وکیل اب تحریک انصاف ہے۔ ٹوٹل اس وقت پی ٹی آئی جس کی ملک میں 80% مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی، ان کے پاس کوئی ایسے چند لوگ نہیں ہیں جو جا کر آفیشیل میٹنگز کر سکیں۔ الیکشن کمیشن نے آغاز کیا ملاقاتوں کا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کہ جی الیکشن کس طرح کروائے جائیں، اور ظاہر الیکشن کمیشن اس سے پہلے ہر عام انتخابات سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوڈ آف کنڈکٹ پر بات چیت کرتی ہے، مشاورت لیتی ہے، انپٹ لیتی ہے، تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور فیصلے کوئی کیے جا سکیں، تاکہ وہ فیصلوں پر متنازع نہ ہوں، فیصلے غیر متنازع فیصلے ہوں۔ آج آغاز ہوا، اور آغاز بڑا کمال کیا الیکشن کمیشن نے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا، تو پی ٹی آئی کا جو وفد تھا وہ 3 وکلاء پر تھا۔ ایک بیرسٹر علی ظفر صاحب، ظاہر جو تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ پی ٹی آئی کے وہ ایکٹیوسٹ اس طرح نہیں تھے کبھی، عمران خان صاحب کے وکیل بنے، وکیل بننے کے بعد وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر بنے، اور اب ظاہر پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، لیکن کوئی پولیٹیکل لیڈر جو ایک ہوتا ہے نا قد کاٹ والا، جس طرح اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، علی محمد خان، اسد کیسر، اور کئی ایسے لوگ، اور کئی ایسے ہیں جو ظاہر اپنا شاہ محمود قریشی صاحب تو جیل میں، فواد چودھری صاحب تحریک انصاف سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کنارہ کشی کر چکے ہوئے ہیں، علی محمد خان رہا ہوئے ہیں وہ، لیکن وہ اب اس طرح ایکٹیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو کوئی بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک ات خدادہ وائر جس کو کہتے ہیں نا، جو عمران خان صاحب نے کیا ہوا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، وہ تو مطلب حالات کا مقابلہ کر کے جونج بھی رہے ہوتے تھے، فرنٹ پر بھی تھے، پارلیمنٹ میں بھی ہوتے تھے، عدالتوں میں بھی ہوتے تھے، کچھ جیلوں میں اور کچھ سڑکوں پہ ہوتے تھے۔ خان صاحب اب خود جیل میں اور پیچھے کوئی بھی نہیں، ہنیر ہے مکمل طور پر۔ جس طرح زمان پارک کے آگے سے گزرے اور رات کو وہاں پر الو بول رہے ہوتے ہیں زمان پارک، یا دن میں بھی ایون، اسی طرح عمران خان پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز، ظاہر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے شوقیہ کیا ہے، لوگوں نے ان کو شوقیہ چھوڑا ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے فیصلوں اور پالیسیوں کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک ری ایکشن آیا پی ٹی آئی کے اگینسٹ ریاست کا، یہ اس ری ایکشن کا نتیجہ ہے۔ تو کہتے ہیں نا وہ طوطے والی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جو اڑنا آتا ہے لطیفہ، انہوں نے کہا کہ بندے نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتا، جب اڑنے نہیں آتا تو پھر پنگا کیوں لیا؟ نہیں اڑنا آ رہا تھا ان کو، ہم کئی بار کہہ چکے ہوئے تھے کہ نہیں بھائی یہ آپ کا کھیل نہیں ہے، آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 3 نکات علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رکھے۔ ایک جو نکتہ، باقی تو ظاہر ہے مردم شماری نہیں جو ہے وہ اس کی منظوری غلط ہوئی ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں غلط ہوئی ہے، وہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں یہ سی سی آئی مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے، ان کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرس ہے، اور سب سے بڑا اگر کوئی پالیسی سازی کا معاملہ ہوتا ہے ملک میں تو وہ ہوتا ہے مردم شماری کا، اسی سے باقی ساری پالیسیز جنم لیتی ہیں، اسی سے اپنا اسمبلی کی سیٹوں کا تعین ہوتا ہے، اسی سے صوبوں کے درمیان مالی وسائل، صوبوں اور وفاق کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی سے ہم اپنی تعلیمی پالیسی، اسی سے ہم اپنا انفراسٹرکچر، سارا کچھ اسی سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اتنے اب ہم 22 کروڑ تھے اب ہم 25 کروڑ ہو گئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ کوئی نگران اس پہ ٹھپا نہیں لگا سکتا۔ یہ تو میرا پرانا پہلے دن سے موقف ہے، بھی تو یہ منظوری نہیں ہوئی تھی جب مشترکہ مفادات کونسل کی باتیں ہو رہی ہوتی تب بھی میں یہ گزارش کیا کرتا تھا۔ تو خیر
تو ایک تو انہوں نے یہی نکتہ اٹھایا کہ جی یہ مردم شماری کی منظوری متنازع ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے اور 90 دن میں انتخابات کروانے چاہیے. دو نکات. اور تیسرا نکتہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ، جو تحریک انصاف کے لیے سب سے اہم تھا، وہ یہ کہ جی انتخابات میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کی ہمیں اجازت دی جائے. یہ ظاہر دی جانی چاہیے، تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، ایون پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں، اور یہاں تک کہ تحریک انصاف کو کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والے یا تحریک انصاف میں لوگوں کو لا کر اور پھر عمران خان صاحب کے احسان فراموشی کے بعد الگ پارٹی بنانے والے جہانگیر ترین نے بھی پرسوں ترسوں جو پریس کانفرنس کی تھی سمسام بخاری کو جب پی ٹی آئی میں شامل ہوتے، پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی میں، اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے تحریک انصاف عمران خان صاحب جو کچھ کر گئے ہیں، علی ظفر صاحب تو وکیل ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ مطلب گڑبڑ ہو سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے باقی شرائط کے ساتھ یہ بھی کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کی اجازت دی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی کہ جی ہمیں بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے اندر سے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی ہوگی. یہ ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوتی ہے امریکی سفیر کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ، جس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو انتخابات جو ہے وہ اس کے لیے امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا اور پاکستان میں منصفانہ انتخابات کے اوپر گفتگو ہوئی اور حمایت کا یقین دلایا. یعنی امریکی سفیر نے یہ ملاقات کی ہے کس چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، جس چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں چند دن پہلے یا پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے مردم شماری کی منظوری کے بعد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے. اس سے پہلے ہمیں مردم شماری کے تحت ہم نے کرنی ہے حلقہ بندیاں. 14 ستمبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس کیا جائے گا. ان کے ساتھ امریکی سفیر ملاقات کرتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم تعاون حمایت کرتے ہیں پاکستان میں اور ایک حمایت کا یقین دلایا ساری صورتحال کا. یعنی وہ جو تھا کہ کوئی انٹرنیشنلی پریشر آئے گا 90 دن میں انتخابات نہ کروانے کا پاکستان کے اوپر، اور جو عمران خان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں آ رہا. یہ ایک حقیقت ہے. الیکشن 90 دن میں ہونی چاہیے، یہ میری پرنسپل پوزیشن ہے. پنجاب کے انتخابات کے وقت بھی تھی، اب بھی ہے. الیکشن 90 دن میں، الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. دنیا میں ملکوں نے جنگی حالات میں انتخابات کروائے ہیں، تو الیکشن تو اپنے وقت پر ہونے چاہیے. انتخابات ڈیلے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے. ایک فائدہ بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی عمران خان کو باہر نکال کر ہم الیکشن کروا کے اس کا فائدہ ہوگا، دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی طور پر ڈیل کرنا چاہیے. اس طرح اگر مطلب یا پھر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی معیشت ٹھیک کرنے کے بعد انتخابات ہوں گے، تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر یہ نون لیگ کا خیال ہے کہ عمران خان کو سائیڈ پہ کریں اور اس کے بعد انتخابات کروائیں، تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا. پھر سائیڈ پہ کرنے والے جو ہے نا وہ پھر سائیڈ پہ خود نہیں ہوتے. پھر کسی کو سائیڈ پہ کر کے خود کیوں سائیڈ پہ ہوں گے؟ پھر وہ تو پھر بیچ میں رہیں گے نا. پھر جس کے ہاتھ میں آپ دیں گے ناؤ کی، کشتی کی، وہ جو ہوتی ہے چلانے والا، تو وہ اگر ان کے ہاتھ میں آپ دے دیں گے، ناخدا کسی کو بنا لیں گے، تو پھر وہ کہے گا کہ جی میں نہیں چلانی ہے نا. پھر میں آپ کے لیے کیوں اپنے مسل تھکاؤں بھائی، کہ جی میں کنارہ لگا کر پار لگا کر معاملے کو، اور اس کے بعد آپ کو کہوں کہ نہیں جب آپ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کہیں بھی کبھی بھی نہیں ہوتا. پاور جو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا. اب آتا ہوں اس معاملے پر جس سے میں نے آغاز کیا تھا. بڑا کمال. صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کل ایک خط لکھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، اور ان کو کہا کہ جی آئیں میرے ساتھ ملاقات کریں، اور آئین کے تحت جو اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اس میں 90 دن میں انتخابات ہونے آئین کے تحت، تو لہٰذا آئیں بیٹھیں اور انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کریں. صدر صاحب نے لکھ دیا خط. میں نے اپنے ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ جی صدر صاحب سے ملاقات کے امکانات نہیں ہیں. میں نے کیونکہ بمبو مارا تھا الیکشن کمیشن میں، تو میں نے اپنے اس کے فوراً بعد جو میرے ویلاگس آئے تھے اس میں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن نہیں ملاقات کرے گا، امکانات نہیں ہے.
کیونکہ ایک ترمیم جو الیکشن ایکٹ میں ہوئی جس میں اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا، تو الیکشن کمیشن اس کے تحت اپنی پالیسی بنائے گا، اس کے تحت آگے اپنے اقدامات کرے گا۔ کیونکہ پنجاب کے انتخابات کے معاملے پہ جتنی کنٹروورسی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی مداخلت کی وجہ سے بنی، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کی وجہ سے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہ سیکھ لیا گیا کہ نہیں یار، یہ معاملہ اب الیکشن جس نے الیکشن کروانا ہے نا اسی کو دے دیں۔ کل کون صدر کون گورنر، کیا دوبارہ ڈرامے ہوتے رہے کہ جی صدر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، گورنر کہتا ہے کہ جی میں نے اسمبلی توڑی نہیں، میں الیکشن نہیں کرواؤں گا، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی اختیار تو گورنر کا ہے لیکن کیونکہ گورنر تاریخ نہیں دے رہا لہٰذا صوبہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن صدر صاحب سے مشاورت کرے۔ صدر سے مشاورت کے بعد تاریخ بھی دی جاتی ہے 30 اپریل کی، اور پھر 30 اپریل کے قریب آ کے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، حالات نہیں ٹھیک، اور پورے ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے ورنہ انارکی ہوگی۔ پھر چیف جسٹس صاحب مداخلت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 14 مئی کو انتخابات کروائیں، فیصلے پر عمل نہیں ہوتا۔ تو الیکشن کمیشن نے وہ خط لکھ دیا جو میں نے کہا تھا، اسی پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا کام نہیں ہے صدر صاحب، آپ کی عزت بہت ہے ہمیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ پھر انہوں نے اس میں ریزننگ دی ہے خط میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جی کس کنڈیشن میں صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں اور کس کنڈیشن میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب صدر اسمبلی توڑیں اور اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد جب صدر اس کو ڈی نوٹیفائی اپنا نوٹیفیکیشن دے دیں کہ یہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں تو صدر انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اسمبلی صدر نے نہیں توڑی، وزیر اعظم کی ایڈوائز پر توڑی گئی ہے، لہٰذا اب یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اب ہم نے تاریخ دینی ہے۔ آپ نے بلایا، ہمیں خوشی ہوئی، ایوان صدر آ کر ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہمارے لیے باعث فخر باعث تعظیم کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کے درشن ہوں، لیکن اب ہم آپ سے ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، معذرت کر دی، بڑی نا میٹھی میٹھی کر دی صدر صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ہم کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے، اب یہ جو معاملہ ہے جب تنازع میں آ گیا، صدر اور کچھ وکلاء قانونی ماہرین تشریح یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہے وہ تو قوانین میں ترامیم ہوئی ہے نا، لیکن الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس جو ہے وہ آئین کے تحت ہے، تو اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے جو کہ ظاہر ہوئی نہیں، نہ ہو سکتی تھی، 2/3 میجورٹی نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، یہ اختیار صدر کا نہیں، ہمارا ہے، اس کنڈیشن میں ہمارا اختیار ہے۔ اب ظاہر ہے معاملہ اپنا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ تحریک انصاف پہلے بھی گئی ہوئی، اپنا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پہلے ہی گئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہوا، ابھی تک ان کی پٹیشن میرے نظر سے نہیں گزری کیونکہ انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی سپریم کورٹ میں۔ تو اب یہ معاملہ جائے گا چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ اگر الیکشن کمیشن صدر کا یہ اختیار میں اس پر آتا ہوں سپریم کورٹ پر، الیکشن کمیشن اگر صدر کا اختیار مان بھی لے کہ ٹھیک ہے صدر صاحب آپ دے دیں تاریخ، یا سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ دے دے کہ صدر کا اختیار ہے، صدر مملکت کا، وہ آئین کی تشریح کر دے کہ جی صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے، اور صدر صاحب یہ جو مردم شماری، حلقہ بندیاں، یہ جو کچھ الیکشن کمیشن جس جواز سے انتخابات ڈیلے کرنا چاہتا ہے یا جس کے لیے حکومت نے ایک ماحول بنایا، سابقہ حکومت نے، تاکہ انتخابات فروری مارچ تک چلے جائیں، نواز شریف صاحب آ جائیں اور سیاسی حالات جو ہیں ان کے حق میں ہو جائیں، تو اگر صدر صاحب اس سب کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ جی 90 دن میں انتخابات کروائیں، فلاں تاریخ ہے، نومبر کی فلاں ڈیٹ کو، 14 نومبر 15 نومبر جو بھی بنتی ہے، اس پہ آپ انتخابات کروا دیں، اگر صدر صاحب کہتے ہیں چلیں قومی اسمبلی کی تو تاریخ آ گئی، لیکن گورنر پنجاب، گورنر سندھ، گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر بلوچستان کہتے ہیں ہم تو تاریخ نہیں دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں وہ 2 الگ الگ ٹائم پہ ٹوٹی ہیں نا، وہ تاریخ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایون سندھ کی بھی الگ ٹائم پہ ٹوٹی ہے۔ اسمبلیاں جب مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں تو پھر تو صدر قومی انتخابات کی ڈیٹ دیں گے، لیکن اب صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی، اب یہ اختیار گورنر کے پاس بھی ہے، اب اختیار صدر کے پاس بھی ہے، کیونکہ اسمبلی اگر توڑ دی جائے، صوبائی اسمبلی جو توڑی گئی ہیں دونوں، اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عمران خان صاحب نے توڑی تھی،
تو پھر نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. گورنر تاریخ نہیں دیں گے، قومی اسمبلی کی تاریخ آ جائے گی، پھر ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا. تو لہٰذا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہلے ہی اچھے بھلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے ایک اچھے بھلے معاملے کو متنازع بنا چکے. پنجاب کی تاریخ دی تھی اور ان کی نہیں دی تھی، خیبر پختونخوا کے انتخابات کی نہیں دی تھی. اب اگر چیف جسٹس کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے تو ان کے پاس تو باقی دن رہ گئے 4. 16 ستمبر کو خود جائیں گے، 9 ستمبر صدر صاحب کی مدت ہے. اب صدر صاحب نے پہلے یہ جو کیا تھا 2 قوانین والے معاملے پہ ڈرامہ نوسر بازی، آفیشیل سیکریٹ اور دوسرا آرمی ایکٹ کے معاملے پر، وہ تو مطلب جو صدر صاحب نے ڈرامہ کیا تھا وہ تو ان کو گلے پڑ گیا. تو اس کے بعد صدر صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ریزائن کر کے ہی گھر چلے جائیں، لیکن پھر صدر صاحب کو سمجھایا گیا کسی نے کہ نہیں، ابھی انتخابات ہونے ہیں، تو لہٰذا انتخابات والے معاملے کو تو ایک بار ذرا دھکا دے دینا، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے 90 دن میں انتخابات لینے میں. تو 9 ستمبر تک تو میں نے بھی کہا تھا کہ صدر صاحب بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد حالات دیکھ کر صدر صاحب آگے جائیں گے، کنٹینیو کریں گے یا ریزائن کر کے چلے جائیں گے. لیکن اب لگتا ہے کہ شاید وہ ریزائن نہ کریں، اب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے، پی ٹی اے لے کر جائے گی اور صدر صاحب تاریخ دے دیں گے. تاریخ پر عمل نہیں ہوگا تو پھر تحریک انصاف چلی جائے گی سپریم کورٹ میں. لیکن سپریم کورٹ میں جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بندیال صاحب ہوں گے نہیں. ایک آدھ سماعت کے بعد تو بندیال صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، ریٹائرمنٹ، تو پھر آ جائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. جب قاضی صاحب آئیں گے تو پھر وہ کسی زمانے میں قاضی حسین احمد کے لیے نعرہ لگایا جاتا تھا ظالم قاضی آ رہا ہے، لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ہوں گے تو پھر سب کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ ظالم قاضی آ رہا ہے. جب قاضی صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اس طرح عدالت نہیں چلائیں گے جس طرح بندیال صاحب چلا رہے تھے، یا پھر اس طرح بھی نہیں چلائیں گے جس طرح عمران خان مخالف سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.